الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے سب مل کر بلند تر صلوات. شیخ صاحب کے جملہ مرحومین کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے مل کر بلند تر صلوات. شرودی امام زمانہ علیہ السلام سب مل کر بلند تر صلوات. اسلام کی مرحومین کی بخشش خصوصاً بیماروں کی صحت یابی کے لیے سب مل کر بلند تر صلوات. دعائے خالق المیزان صاحبان کے صدقے میں ہماری اس محفل کو اپنی عظیم عبادت میں شمار فرمائے. ہم سب کو اور دانیان کو بہترین عاجر عطا فرمائے. مالک مہربان ہم سب کو موت سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہمارے امام کو ہم سے راضی ہو. اس گھرانے کی اور ہم سب کی دعائیں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں مالک پوری فرمائے. مالک کسی کو بھی اپنی بارگاہ سے خالی نہ لائے. اس گھرانے کی جملہ دعائیں پریشانیاں مالک دعائیں قبول فرمائے، پریشانیوں کو دے. ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں سے خالق دعاؤں کی قبولیت کے لیے تاجل ظہور امام زمانہ اسلام کے لیے بلند تر صلوات. بزرگان عزیز، جوانان ملت، تھوڑا سا میں دوں گا، گھبرائے نہیں. مالک نے ارشاد فرمایا اپنی لرب کتاب نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. جو احباب قرآن سے محبت رکھتے ہیں، قرآن ان کی زندگی کا حصہ ہے. کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ چھوڑا ہے اور فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. وہ کیسا محب اہل بیت ہے کہ جس کا قرآن سے تمسک نہ ہو، اور وہ کیسا مسلمان ہے کہ قرآن سے متمسک ہو اور اہل بیت سے متمسک نہ ہو. جھوٹ ہے جو کہے کہ ہم نے اہل بیت کو لے لیا، کوئی کہے کہ ہم نے قرآن کو لیا. جھوٹ بولتے ہیں دونوں
کیونکہ نبی کا فرمان ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ دونوں آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، جہیں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوگا، یہ الگ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کہے کہ میں نے اس کو لے لیا اس کو لے لیا، نہ یہ نہیں ہے۔ نبی کا فرمان سچ ہے تو پھر دونوں اکٹھے ہیں۔ اگر جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے بزرگ عالم دین فرمایا کرتے تھے، خصوصاً ان کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جو حافظ قرآن ہیں، جو عامل قرآن ہیں، جو محب قرآن ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 17واں سورہ ہے، 122 آیات مجیدہ ہیں، 12 اس کے رکوع ہیں۔ ان میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ کی فضیلت کیا ہے سورت کی، کئی مرتبہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اگر سما خراشی نہ ہو تو پھر عرض کروں۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہر شب جمعہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس سورت کو پڑھ کے سوئے، ہم ضامن ہیں کہ وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک امام زمانہ کی زیارت نہ کرے۔ اب تو سمجھ لو کہ قرآن اہل بیت ساتھ تھا، قرآن اہل بیت ساتھ، قرآن ہی سے امام کی زیارت ہوتی ہے، قرآن ہی ذریعہ ہے زیارت معصوم کا۔ لہذا عظمت ہے، اور اس میں نام کیوں ہے اس کا بنی اسرائیل؟ کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں معراج نبی کا تذکرہ ہے۔ مشہور ترین، اور معراج میں بڑا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے روح رسول کو معراج جسمانی ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی تھی، کہ روح گئی تھی عرش اولا پہ، اور ایک طبقہ ہے کہ جو کہ یہی قائل ہے کہ جسم تو جا نہیں سکتا ہے، اور وہی ہیں کہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، انہی سے پوچھو، قرآن کہتا ہے لے جانے والا میں ہوں۔ جو لا شے سے شے بنا سکتا ہے وہ مصطفیٰ کو معراج پہ نہیں لے جا سکتا ہے۔ توحید کے گن گاتے ہیں اور توحید کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے، صبح سے لے کر شام تک توحید آپ جائیں گے، آپ سنیں گے، انہی سے پوچھو بدبختو وہ کون سا خالق ہے تو جو اتنا کمزور ہے؟ آج جدید سائنس جا رہی ہے، سیاروں پہ جا رہی ہے، تو وہ اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، کیا وہ بغیر کسی سہارے کے مصطفیٰ کو معراج پہ نہیں لے جا سکتا ہے؟ نعرہ حیدری! وہ کمزور خدا تمہارا تو ہو سکتا ہے، آل محمد کا خدا وہ نہیں ہے۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھیں گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حسینیت! یزیدیت! آواز بلند تر صلوات! میرے خیال میں آج بتی چلی گئی، اب ٹائم محمد وآل محمد اب میرے خیال میں روحانی لنگر تقسیم ہو یا جسمانی لنگر تقسیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو مالک ارشاد فرما رہا ہے سورت میں، ہم نے عزت کا تاج کسی اور کو نہیں پہنایا ہے،
اے اولاد آدم میں نے عزت کا تاج تیرے سر پہ رکھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ میں نے ایک جگہ یہ آیت پڑھی، لوگ اپنا سر دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں پہلے ہے یہ نہیں. مالک فرماتا ہے کہ میں نے رکھا تو تیرے سر پہ ہے، سر پہ ہے، اب تیری مرضی تو اسے اتار دے یا رہنے دے. سبحان اللہ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ساری مخلوقات پہ فضیلت اور شرف عطا کیا ہے، مگر انسان صورت کے لحاظ سے نہیں، سیرت کے لحاظ. یہ تاج کرامت صورت کو دیکھ کے نہیں پہنایا، اللہ نے سیرت کو دیکھ کے پہنایا ہے. سیرت کا انسان اور ہے، صورت کا انسان اور ہے. اب بتائیں کہ ہم سیرت کے انسان بیٹھے ہیں یا صورت کے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو آل محمد کو مانے اور صرف وہ صورت کا رہے. نہیں، اگر صورت پہ جاتے تو پھر وہ جو جس کا رنگ گندمی تھا، زبان میں لکنت تھی، تو پھر وہ شرف و فضیلت حاصل نہ کر سکتا. مگر نہیں، صورت نہیں، وہاں سیرت دیکھی جاتی ہے، اور آل محمد کے ہاں معیار سیرت ہے، صورت نہیں ہے. اس لیے بڑے بڑے گندمی رنگ تھے، صورتیں کچھ اور تھیں، مگر سیرتیں اتنی بلند ہوئیں کہ فرزند زہرا کے ساتھ جب مل گئے، قربان ہو گئے، تو امام زمانہ جہاں اپنے جد کو سلام کرتے ہیں، وہاں جون حبشی کو بھی سلام کرتے ہیں. تو سیرت انسانیت بلند ہے، اسے اللہ نے تاج پہنایا ہے. کیوں آئے قرآن سے چلیں، مالک تیرے ہاں صورت ہے یا سیرت ہے کہ تو نے تاج کرامت صورت انسان کو دیکھ کے پہنایا ہے یا سیرت انسان کو؟ تو مالک فرماتا ہے کہ نہیں، پڑھ قرآن. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا سورہ اعراف، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. مالک فرماتا ہے میں نے جہنم کو بھر دیا ایسے انسانوں اور جنوں سے جو دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. یہ جانور تو کیا، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. آپ قرآن نے واضح اعلان کر دیا، یہ تاج کرامت صورت انسان کو نہیں پہنایا، سیرت انسان کو دیا. اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، مگر وہ انسان جو سیرت کے لحاظ سے انسان ہے، صورت کے لحاظ سے نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی صورتیں تھیں مگر سیرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان. وہ جانور سے بدتر ہیں. صورت تو رکھتے تھے جو کربلا میں قاتل تھے، صورت رکھتے نہیں تھے، مگر سیرتیں نہیں تھی انسان کی. وہ درندے تھے، درندوں سے بدتر تھے، کیونکہ جانور تو حیا کر رہے تھے مگر ان میں حیا نہیں تھی. تو انسان کو اللہ نے عظمت عطا. اب انسانوں میں کس کو فضیلت دی ہے، وہی میں نے عرض کیا سیرت کے لحاظ سے. تو آئے دیکھیں اور معیار فضیلت دیکھیں. مالک فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرنا ہے. تو پتہ چلا سارے انسان مخلوقات میں اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے، اور انسانوں میں اسے جو مسلمان ہے. پھر کیا مسلمان سے بھی کی ہے؟ ہاں، مالک کی عبادت یہ سورہ حجرات میں غالباً اذ قالت الاعراب آمنا،
جب یہ بدو آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا حبیب تو اس سے کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے، بلکہ قولوا اسلمنا، بلکہ ان سے کہو کہ یہ اسلام لے ہیں، کیونکہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو پوری کائنات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، قد افلح المؤمنون، کامیابی مومن کے لیے۔ اب مومنین میں سے کون افضل؟ ظاہر ہے مومنین کچھ ہدایت لینے والے ہیں، تو ان سے افضل وہ ہیں کہ جو ہدایت دینے والے ہیں۔ مالک فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، میں نے ہر ایک کو نہیں بلکہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہیں میں نے رسول بنایا ہے، میں نے نبی بنایا ہے، اور وہ ہدایت دینے والے ہیں، لہذا دینے والے افضل ہیں، ہدایت لینے والے افضل نہیں ہیں۔ تو انبیاء مومنین سے افضل، توجہ فرما رہے ہیں، انبیاء مومنین سے افضل۔ ظاہر ہے کہ ہدایت دینے والا افضل ہوا کرتا ہے، ہدایت دینے والا افضل نہیں ہوا کرتا۔ اب انبیاء بھی برابر نہیں ہیں، انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000، 1,24,000 نبی ہیں، رسول کتنے ہیں؟ 313۔ ظاہر ہے کہ رسول، انبیاء، اولو العزم، یہ درجات ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، تو انبیاء میں بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ بعض انبیاء کو میں نے بعض پہ فضیلت دی ہے، اسی طرح مالک فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے، تو رسول بھی برابر نہیں ہیں۔ تو انبیاء افضل مومنین سے، اور انبیاء سے افضل رسول۔ اب رسولوں میں افضل اولو العزم پیغمبر۔ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ 5۔ پتہ نہیں اللہ کو پنجتن پاک کتنے پیارے ہیں، یہ 5 افضل ہیں۔ کون ہیں؟ صاحبان اولو العزم پیغمبر۔ تو پھر ترتیب گنو، پوری کائنات میں افضل انسان، انسانوں میں افضل مسلمان، مسلمانوں میں افضل مومن، مومنین سے افضل انبیاء، انبیاء سے افضل رسول، رسولوں سے افضل اولو العزم۔ اب اولو العزم میں کون افضل ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ مالک نے فرمایا اولو العزم پیغمبروں میں افضل کون ہے؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت۔ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ قرآن سیدھے ایک لفظ شروع ہوتے ہیں تو داد ہوتی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں پھر بھی چپ، بڑی توجہ نہ سننے پہ۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میں جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پتہ چلا جو بھی نبی آتا ہے تو کتاب و حکمت لے کر آتا ہے۔ بے شک۔ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر میرا وہ رسول آئے جو تم سب کی تصدیق کرے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس نبی پہ ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّا، اور پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو انبیاء مومنین سے افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور ان سب میں وہ افضل کہ جس پر ایمان نہ لے آئے آدم نہیں بنتا ہے۔ مالک یہ والا بھی ہے، میرا آدم تو صفی اللہ صحیح، نوح تو نجی اللہ صحیح، میرا ابراہیم تو خلیل اللہ صحیح، میرا موسیٰ تو کلیم اللہ صحیح، عیسیٰ تو روح اللہ صحیح،
سب کچھ صحیح، مگر جب تک مصطفیٰ پہ ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا تمام انبیاء سے افضل خاتم النبیین وہ ہستی جسے اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ اب جو سو رہے ہیں ان کا اپنا مقدر سوتا رہے گا۔ مالک نے فرمایا کہ انبیاء میں سب سے افضل رسول کی ذات گرامی، یعنی اولو العزم میں بھی سب سے افضل رسول کی ذات۔ اب آپ سنیں گے کہ آگے بھی کوئی ہستی ہے تو یقیناً ہے، کوئی ہستی ہے، وہ کون ہے؟ اب سب سے افضل تو رسول کی ذات ہے، تو وہ کون ہے؟ تو رسول سے افضل تو ہو نہیں سکتا ہے۔ مگر ایک مرتبہ آواز آئی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب حیران ہو جائیں گے کہ مولانا صاحب کہاں چلے گئے؟ سورہ آیت مباہلہ پہ آ گئے۔ ہاں یہی تو لانا تھا آپ کو۔ مالک کی آواز آتی ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ نہیں مانتے تو اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انفسنا و انفسکم، یہ منظر کیا ہے؟ اب قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، مالک فرماتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین، جیسی جان لو گے ویسی جان دینی پڑے گی۔ جیسی جان لو گے ویسی جان دینی پڑے گی۔ تو قرآن کی اس آیت نے کہا کہ جیسی جان لو گے ویسی جان دینی پڑے گی۔ اب سورہ آیت مباہلہ نے کہا انفسنا و انفسکم، جیسا نبی کا نفس ویسا ہی اسی کا نفس۔ اب مفسرین نے لکھا کہ انفسنا کی جگہ پہ نبی علی کو لے کر گئے۔ اب ترجمہ میں بدلتا ہوں، یوں کرتا ہوں جیسا نبی ویسا علی۔ جیسا نبی ویسا علی۔ اب اگر سوئے نہیں ہے تو پھر اس کا مقدر ہی سوتا رہے گا۔ جیسا نبی ویسا علی، پھر جیسا نبی ویسا علی۔ اب سنیے، اب آدم بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، 1,24,000 انبیاء پہ جیسے نبی کو فضیلت ویسے ہی علی کو فضیلت۔ یزیدیت زوزور سے بولو، سب مل کر بولو، جبریل کا ٹیچر، حسنین کا بابا، نعرہ جیسے نبی افضل ویسے ہی علی افضل، جیسا نبی ویسا ہی علی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه وإلى نوح فی حلمه وإلى ابراہیم فی قلته وإلى موسیٰ فی حیبته وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر إلی وجہ علی۔ یہ سارے کمالات علی میں ہے، تو علی بھی افضل ہے، جیسا نبی ویسا علی ہے۔ تو ایک اور منزل بھی تھی، تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور جنت میں آدم بھی جائے گا، سارے جائیں گے،
مگر سب ریت ہوں گے حسنین، وابوہما خیر منہما، ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ ہیں ہمارے وہ سرتاج، وہ سردار، وہ ہادی خدا نے کسی کو نصیب نہیں کیے، تجھے اور مجھے عطا کیے ہیں، اور انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو آج تک نہ کسی نبی نے کیا۔ پھر وہی جملہ عرض کروں، خدا کی قسم نبی خود تو قربان ہوتے رہے ہیں، اولادیں بھی قربان ہوتی رہی ہیں، مگر ایمان سے بتا کسی نبی کی کوئی بیٹی بھی ایسی اجڑی ہے؟ ایسی اس نبی اور علی کی بیٹیاں اجڑی ہیں۔ آج رحم اللہ، خدا آپ کو سوا غم میں اہل بیت کی اور کوئی پتہ نہیں کتنی پردہ دار تھی زینب، اللہ اس شخص جو مولا کائنات کے ساتھ 3 سال بھی روایت ہے، 4 سال بھی روایت ہے، رہا ہمسائے میں۔ ایک دن مولا نماز پڑھ کے واپس آئے، مل کے کہتے مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھ۔ مولا مدت ہو گئی مجھے آپ کے ہمسائے میں رہتے ہوئے، کیا آپ کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں رہتی؟ اللہ یہ سننا تھا علی مولا کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرماتے کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ بولا اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بچے ہوں بیٹیاں ہوں تو کبھی نہ کبھی تو کسی کی آواز بلند ہو ہی جاتی ہے۔ اب اگلا جملہ، پہلے تو جلال تھا چہرے پہ، اب آنسوں سے ریشی اقدس فرماتے ہیں کیوں نہیں، اس گھر میں تو میری زینب بھی رہتی، میری ام کلثوم بھی رہتی، اور رہتی ہیں تو پھر آواز کیوں نہیں بلند ہوئی اتنے عرصے میں؟ مولا پھر رو کے فرماتے ہیں تو کیسے سن سکتا ہے زینب کی آواز؟ انہا بنت زہرا، وہ تو فاطمہ زہرا کی بیٹی۔ اللہ بعد بھی 2 جملے سنے، ایام اعظم ہیں، شیعو سب کچھ بھول جانا مگر 2 باتیں نہ بھولنا، ماں کا دربار جانا، بیٹی کا ماں دربار میں گئی ہے، بیٹی نہیں پہچانی، جب بیٹی دربار گئی ہے، بازار گئی ہے، واپس آئی ہے، اب قافلے واپس آ رہے ہیں، اب 8 ربیع الاول کو 9 ربیع الاول کو منائیں گے آپ، واپسی آئی ہے نا واپس۔ خدا کی قسم یہ مقتل کے جملے اس دن عالم بیان فرما رہے تھے کہ بحر مدینہ کے کیوں امام سجاد نے خیمے لگائے؟ امام فرماتے اگر میں بیویوں کو اسی طریقے سے مدینہ ان کے گھروں میں لے جاتا کوئی نہ کوئی مستور مر جاتی۔ کیوں مر جاتی؟ کسی کو بیٹا یاد آ جاتا، کسی کو بھائی یاد آ جاتا، وہ بند دروازے جب کھلتے گھروں میں نگاہ پڑتی وہ منظر یاد آ جاتا، تو کوئی نہ کوئی بیوی مر جاتی، اس لیے بہر خیمے لگائے تاکہ جہاں بیٹھ کر یاد کر لیں، یہاں بیٹھ کر گریہ کر لیں۔ اس کے بعد ندا ہوئی مدینہ میں، شریف آیا کون؟ محمد حنفیہ، غیرت مولا کا عظیم شاہکار آگے بڑھا، پہلے تو پوچھتا ہے بشیر یہ بتا کون آیا ہے؟ کہتا ہے مولا آپ کے بھتیجے سید سجاد آئے، اور رونے والوں رات کی تاریکی میں سجاد اتنا اجڑ کے آیا تھا سکا چچا نہیں پہچان سکا، اور اس کے بعد
پھر مولا کے گلے لگا. مقتل کے جملے ہیں. شریف و جیسی محمد حنفیہ نے امام کو گلے لگا ہے نا, امام کی آواز آئی, چچا مجھے ایسا گلے لگا میری کمر بس شریف و تھوڑی دیر کے بعد محمد حنفیہ پوچھتے ہیں سجاد اور کون کون واپس گئے؟ آقا آپ کی بہن زینب واپس گئی. ایک مرتبہ آگے بڑھے, کہاں بیٹھی ہیں؟ کہا وہ خیمہ کے اندر بیٹھی ہے. شریف و محمد حنفیہ آگے بڑھے, در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے, دیکھ رہے ہیں کہ زینب کہاں ہے. شریف و کافی دیر گزر گئی, پھر کتاب کا کہ کہتے ہیں سجاد مجھے ان میں زینب نظر نہیں مجھے اندازہ لگائیں بھائی بہن کو نہ پہچان سکے. بس ایک مرتبہ کہا مجھے ان میں زینب نظر نہیں آتی. بس یہ سننا تھا. امام سجاد کھڑے ہو گئے, آگے بڑھ کر کندھا ہلا کر کہتے ہیں وہ سامنے سفید بالوں والی ہائے حسین کہہ کر رونے والی وہی تو زینب ہے. چچا تو کیسے پہچانے گا جو بازاروں میں خطبے دیتی, جو درباروں میں خطبے دیتی رہی. خدا کی قسم روایات کے جملے ہیں. پہلے تو محمد حنفیہ سنبھلے ہوئے تھے, جیسے سنا زینب بازار میں گئی ہے, ایک مرتبہ چیخ ماری محمد حنفیہ نے, زمین پہ گر رہے. جناب امام سجاد نے سر گود میں لیا, کہا چچا آنکھیں کھول مجھے بھی تو بازار کا نام سن کے برداشت نہیں کر, میں تو دیکھتا رہا کہ مرتا اللہ اللہ ہماری نجات کا ذریعہ قرار ہمارے عمل خالی ہے یا میرا اللہ کے قبول آنے والے اپنی عزت کا واسطہ اس مجمع